کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی گھر آیا کرتے تو زور سے کہا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی سلام کر رہے اپنے گھر کے اندر، اللہ اکبر۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہم ساری کی ساری بیٹیوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دے دیتی۔ سیدہ خدیجہ کہتی پہلے بڑھ کے میں سلام کا جواب دیتی، پھر سیدہ رقیہ زینب ام کلثوم جواب دیتی۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی چوکھٹ پار کر کے اندر نہ آتے، میں خدیجہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کو کہتی جا فاطمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرا انتظار کر رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے کے قریب آتی، حضور اس وقت تک گھر میں نہ آتے جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا ہاتھ پکڑ کے اندر نہ لے کے آتی۔ یہ پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دردوں کا سہارا بنی۔ آپ فرماتی ایک وقت ایسا آیا کہ ابو جہل نے حرم کے اندر آ کر اعلان کر دیا اور آ کر کہا او لوگوں ابھی تازہ تازہ بنو سلیم یا قبیلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا، کون ہے جو اس کی گند بھری اوجڑی اٹھا کے لائے گا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لا کے رکھ دے گا، سر اقدس پہ لا کے رکھ دے گا۔ اللہ غنی عقبہ بن ابی معیط میرے عزیزو اٹھا اور اس قبیلے سے گند بھری بھری ہوئی اوجڑی اٹھا کے لایا اور اونٹ کی اوجڑی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھ دی۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ آپ تعالی نے اونٹ کی اوجڑی اٹھا دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کے پانی کے کنویں کے پاس لے گئی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چلو بنا بنا کر اپنے ابا جان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو دھوتی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کے ابا جان رونے لگے اور ابا جان کو دیکھ کے بیٹی رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سر کے بال دھو دیے اور داڑھی شریف کے بال دھو دیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور اٹھا کے فرمایا یا اللہ جنہوں نے میرے ابا کی حالت کر دی الہی ان کا دنیا کے اندر خاتمہ اچھا نہ فرمانا، پروردگار عالم تو ان کے ساتھ خود نمٹ لے۔ یا اللہ جنہوں نے میرے ابا کے ساتھ یہ حال کیا اے اللہ تو انہیں نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سامنے کھڑا تھا، میں نے دیکھا امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، طائف کی گلیوں میں مار کھا کے بد دعا نہ کی، احد کے اندر دندان مبارک شہید ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کملی والے اب بد دعا نہیں کرو گے، کب کرو گے؟ تو آپ نے اس وقت بد دعا نہ کی جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا یا اللہ جنہوں نے میرے ابے کو ستایا انہیں نہ چھوڑنا۔ نبوت کے ہاتھ بھی اٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ نے بیٹی کی طرف فرمایا اے اللہ جو میری بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے ویسا ہی ہو جائے، یا اللہ جو میری بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے ویسا ہی ہو جائے۔ بدر کا میدان تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بدر کے میدان میں ابو جہل کو میں نے بدر کے کنویں میں گرتے دیکھا، عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، مجھے اللہ کی قسم و فاطمہ الزہرا کی دعا یاد آ گئی جن بد دعاؤں پر آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ اور میرے عزیز و تربیت کس نے کی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تربیت کرنے والی کون تھی؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میری اماں جان بیٹھی ہوئی تھی، چیدہ چیدہ مختلف موضوع پر مختلف واقعات بیان کروں گا، پوری سیرت بیان کرنے کا میرے عزیزوں وقت کوئی نہیں، تاکہ میرے عزیزوں ان گفتگو سے ان واقعات سے آپ کو مجھے پتہ لگ جائے نبی کی دھی کے ذریعے امت کو کیا پیغام دیا گیا۔ آج میری بیٹیاں مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے حقوق نہ دیے، آج گھروں کے اندر جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں کہ سسرال والے کام بہت کراتے ہیں، پہلے اس واقعے کو سن لو پھر کام کی بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کاروباری حالت دیکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کہنے لگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گواہ کہنے لگے میری اماں علی کے پاس ہو گئی اور پاس ہو کے کہنے لگے علی لگتا ہے تیرے اوپر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا، اے علی ایک کام کر مجھے چرخہ لا کے دے دے اور باہر سے مجھے روئی لا کے دھاگا لا کے دے دیا کر، میں سوت بنا کے دیا کروں گی، علی تو نے مدینے کے بازار میں بیچ کے آیا کر تاکہ میں تیرا سہارا بن جاؤں اور گھر کے گزر بسر کے اندر آسانی ہو جائے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کو کہہ رہی ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 3 دن کا فاقہ ہوا کرتا تھا۔
कौन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे कोई ऐसी बहू दिखाओ, कोई ऐसी बेटी रानी दिखाओ, कोई ऐसी दुल्हन दिखाओ जो ससुराल के अंदर काम करने की वजह से जिसके हाथों में छाले पड़ गए हो। सैयदा फातिमा ज़हरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े को खुद दाना कूट कूट के डाला करती थी, चमड़े के ऊपर मेरे अजीजों खाल सुखाकर उसके ऊपर घोड़े को चारा डाला करती थी। सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुहस्सिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके कपड़े इनके सारी खातिर तवादो किया करती। इनकी मेरे अजीजों सारी तरबियत की जिम्मेदारी सैयदा फातिमा ज़हरा के सुपुर्द हुआ करती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने सैयदा फातिमा की ख्वाहिश के ऊपर चरखा ला के दे दिया। पहले दिन सूत बनाया, पहले दिन धागा बनाया, सूत बनाया, मैं मदीने के बाजार में बेच के आया, मदीने के बाजार में मैंने बेच दिया। फिर मैं जितना पैसे लेके आया कुछ का मैंने आटा ले लिया। अभी पेड़े बना के रोटी तैयार हुई थी, पहला दिन था, दरवाजे की कुंडी बजी, हर एक ने अपने अपने हिस्से की रोटी उठाना शुरू कर दी। दरवाजे की कुंडी बजी, अंदर से आवाज आई, कौन है इस वक्त आ गया? कहने लगा, अल्लाह की बंदी और अल्लाह के बंदो, 2 दिन का भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। कहा, अली तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, बाहर वाला कह रहा है मैं 2 दिन का भूखा, अली हमारे घर तो 1 दिन का फाका है। अल्लाह की कसम मोहम्मद की दी 1 दिन और भूखा रह सकती है। अली तेरी अगर इजाजत हो जाए तो मेरे हिस्से की रोटी जाके फकीर को दिया, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए, ओ लोगों झगड़ा ये हुआ करता है और जिंदगी का निभा ये हुआ करता है। अली तू भी खा, हसन हुसैन आप भी खाओ, फिजा तू भी खा, सोबिया बांदी तू भी खा, जो मेरे हिस्से की, मैं हुजूर की बेटी हूं, मुझे सब्र करना मेरे बाप और माँ ने सिखाया है। अली 1 दिन नहीं खाई, 1 दिन सब्र और कर सकती हूं। फकीर ने आवाज दी कि मैं 2 दिन का भूखा हूं, तीसरे दिन उससे सब्र ना होगा, कहीं मैं सबरी में खुदा की ना शुक्री ना हो जाए। जाइए मेरे हिस्से की रोटी उठा और फकीर को जाके दे आ। आज अपनी अफ्तारी और सहरी के दस्तरखान की हमने हालत देखी है। कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बनु सुलैम का यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया। कबीला बनु सुलैम का यहूदी हुजूर के सामने आके खड़ा हो गया और आके कहने लगा, 3 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा पेट में न गया, बड़े बड़े दरबार देखे, बड़े बड़े मैंने सखी देखे, बड़े बड़े मैंने बादशाह देखे, लेकिन तेरे बारे में अजीब कहानी सुनी। अल्लाह अकबर, पेट पे पत्थर बांध बांध के दूसरों को खिलाने वाला, तन से कपड़े उतार के दूसरों का नंगपना ढकने वाला, खुद नंगा रह के दूसरों का सहारा बनने वाला, आज तेरे दरबार में आ गया हूं। तो मैं मुसलमान कोई नहीं, लेकिन ताजा ताजा मैंने आज ही कलमा पढ़ा और मेरे कलमे का भी पूरा पूरा वो नहीं, अभी ताजा मुसलमान हुआ। बता मेरे लिए तेरा दरियाए करम कब जोश में आएगा? इतना कहना था, हजरत उबादा बिन सामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी शरीफ से ले आए। फरमाया, उनकी तो छोड़, मैं गुलाम के साथ नहीं बढ़ ले, ये मेरी सवारी खड़ी है, ये बेहतरीन मदीने की सवारी है। तो नबी के दरबार में आके सवाल करता है, मोहम्मद का गुलाम तुझे सवाल पर ये सवारी हदिया कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। हालत ऐसी थी, पैर में जूता नहीं था, घर के डब्बे में आटा कोई नहीं था, दस्तरखान पे खाना कोई ना था। उबादा बिन सामिद कहते हैं, मेरी आंख ने देखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना अमामा खोलना शुरू कर दिया, अपनी पगड़ी मुबारक खोलनी शुरू कर दी और बनु सुलैम के शख्स को पगड़ी दे दी। फरमाया, खुदा तेरा भला करे, इस वक्त अली के पास इसके अलावा चीज ही कोई नहीं। ये उन लोगों के लिए सबक है जो कह रहे हैं ईद की खरीदारी कर ली यार, मैं तो बस 4 ही जोड़े ले, और इतने कट क्यों ले ले, और बस यार बस महंगाई बढ़ी है, और कम वक्त 4 में अब भी महंगाई है, अब भी खुदा की ना शुक्री। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास खड़े, आप फरमाने लगे, हाँ भाई अब रज गया कि नहीं? का कपड़े की बात हो गई, सवारी की बात हो गई, आमदोरफ्त की बात हो गई, खर्चे पानी की बात हो गई। अल्लाह के बंदे, किसी ने मेरे से ये ना पूछा तो बनु सुलैम कबीले से इतनी दूर से आया, कुछ खाएगा पिएगा? तुझे क्या पता, जब से मैंने कलमा पढ़ा मेरी कौम मेरी बरादरी मुखालिफ हो गई, घर रहना तो दूर की बात है, मुझे रोटी देने को तैयार कोई नहीं।
نہیں. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پکڑ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ سائل کھانے کا سوال کر رہا ہے. آپ میرے عزیزوں اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کے لیے 2 روٹیوں کا انتظام کر دے، جنت کے اندر میں محمد رسول اللہ دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھاؤں گا. کتنا بڑا فقیر کو دینے کا انعام، کتنا بڑا فقیر کو دینے کا. کوئی فقیر کو 2 روٹی دے، جنت میں میرے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائے. کا دائیں طرف منہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا. بائیں طرف منہ کرنے سے پہلے صحابہ کے سر جھک گئے. درمیان میں آپ نے منہ کیا. بڑے بڑے جو یہ صحابہ بیٹھے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہوئے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا، سیدھے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے گئے اور جا کے فرمایا، بیٹی خیال کریو، مجھے تیرے گھر کی حالت کا پتہ ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیو. یہ سائل تیرے ابا کے دربار سے بھوکا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے میں بڑے مان سے لے کے آیا کہ مدینے کے بڑے بڑے دروازوں سے تجھے جواب ملے، لیکن ایسے دروازے پہ لے کے جانا ہو جو خود تو پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، تیرے لیے کہیں نہ کہیں سے انتظام کریں گے. اندر سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آ گئی. سلیمان فارسی کہنے لگے، اماں کیا بات ہے، کیوں روئی؟ کہ چچا خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اسی وقت ہی لے کے آنا تھا. گھر کے اندر جھانک کے دیکھ لے، میرے بچوں کی تو کھانا نہ کھا کر شکلیں بدل گئی. آج 3 سے 6 دن ہو گئے، حسن و حسین کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہی کوئی نہ گیا. بنو سلیم کا شخص جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تجھے پتہ نہیں تھا یہ تو خود دکھڑوں کے مارے، یہ تو خود پریشان ہے، مصیبت زدہ. اب یہ کہنا تھا، اندر سے آواز آئی، چچا اس کو خاموش ہو جا، یہ حال تو میرا تھا لیکن اس نے اللہ کے لیے مانگا. خالی ہاتھ محمد کی دھی کے گھر سے چلا جائے، میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. ملکوں، ارائیوں، بٹوں، پٹھانوں، اپنی شخصیت دیکھا کرو، اپنے علاقے میں اپنا مقام دیکھا کرو اور فقیر کا جواب دیکھا کرو. اللہ اکبر، کم سے کم اپنی شخصیت کا اندازہ کر لو کہ وہ تمہارے دروازے پر کس مان سے آیا. تم 10-10 روپے دیتے ہوئے اتنے گلے کرتے ہو، یہ نہ ہو یہ تمہارا 10 روپیہ تمہارے لیے وبال جان ہی بن جائے. اس وقت حالات ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چمٹ چمٹ کے سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں میرا عزیزو جن کی خاموشیاں تمہیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں، جن کی خاموشیاں بہت بڑے سوالات ہیں. اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں یا تنہائی میں اپنی اولاد کو، اپنے ملازموں کو بھی پتہ نہ چلنے دو اور خاموشی سے بلا کر اسے قسم منت سماجت دے کے کو، یار تیری مہربانی، مجھے پتہ حالات ایسے ہیں، میں تیرے پہ احسان نہیں کر رہا، دے کے میں بھول جاؤں گا لیکن تو بھول جانا، اللہ کی قسم کبھی زبان پہ نام نہ آئے گا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، چپ کر کے رکھ لے. کیا پتا اس کی مٹھی کے اندر جو تیرے ہاتھ کے دیے پیسے، پتہ نہیں ہے 1 2 4 5 کتنے نوٹ ہو، اگر ان نوٹوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، خدا کی قسم اللہ قیامت کی صبح تجھے رونے سے اللہ محفوظ فرمائے گا. یہی بہنیں ہیں، یہی بھائی ہیں، یہی رشتہ دار ہیں. ہم تو مصیبت رمضان کے مہینے میں بھی صلح نہیں کر رہے، لڑے پڑے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پریشان کھڑا تھا. اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی، حسن کہ جی کہ بیٹے میرے اوڑھنے اور بچھانے والا کمبل پکڑائیو. حسن جو زمین پہ بچھاتی ہوں، لیٹتی ہوں اور رات کو اوڑھتی ہوں، میرا کمبل پکڑائیو. سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے وہ کمبل حضرت حسن نے کمبل پکڑا دیا، دروازے کے آگے پڑی، وہ کمبل باہر نکال کے کہنے لگی، چچا اللہ کی عزت کی قسم ہے فاطمہ کے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. بنو سلیم کا وہ مسلمان کہنے لگا، کہاں روٹی اور کہاں کمبل؟ اب اندر سے، اے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، بتاتی ہوں چچا وہ 4 گھر چھوڑ کر شمون یہودی کا مکان ہے، اسے جا کے کہہ دے کمبل نہ دیکھنا، کمبل کے سوراخ نہ دیکھنا، کمبل کو پرانا نہ دیکھنا، کمبل کے پیمد نہ دیکھنا. آج محمد کے گھر کی، محمد عربی کے دھی کے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے. جتنا بھی غلہ تول کے دینا چاہتا ہے دے دے، اسے گروی رکھ لے، اگر اللہ نے ہمیں سہولت دے دی چھڑا لے
دیں گے ورنہ یہ مال تیرا. اب بنو سلیم کا یہود مسلمان یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. شمعون یہودی نے غلہ تول کے دے دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے عزیزوں وہ غلہ میرے عزیزوں چکی میں پیسا, آٹا بنا کے روٹیاں پکائی, بٹھایا, کھلایا اور ساتھ کھانا دے دیا. پیچھے پیچھے شمعون یہودی چلتا آیا اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا اے سلیمان دروازے پر آ کر جھولی خالی چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر, جس کے گھرانے کا یہ حال ہے گھر کے بستر بھی جو اللہ کے راستے میں دے دے. ان کے ابا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور پیار کا معاملہ کیا ہوگا. اے سلیمان فارسی تو اس مہمان کو اللہ کے سپرد کر دے اور مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا. جس کلمے کو سن کے یہ آیا میں بھی وہ کلمہ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں. اور لوگوں دنیا کے اندر بڑے بڑے خیر خواہ دیکھے, محمد جیسا انسان ہی کوئی نہیں دیکھا ہے. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت میں رہا کرتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خیر خواہ رہا کرتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے. واپس جب سفر سے آئے آپ کی عادت شریفہ تھی مسجد سے سفر شروع کرتے اور واپس مسجد میں آتے, پھر آپ اپنے گھر کو جاتے. آپ کے گھر کے درمیان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جب آپ تشریف لے گئے, آپ نے ابا جان کی دیر سے آنے کی خوشی میں کہ میرا ابا پردیس گیا تھا کافی دیر سے واپس آئے, آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ نیا پردہ ٹانگ لیا اور سونے کا ہار پہن لیا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن پہنا دیے کہ میرا ابا آئے گا میرے گھر کی خوشحالی کو دیکھ کے خوش ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا اور سیدہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا. اسی وقت نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے میری بیٹی تیرے گھر کے اندر بھی دنیا آ گئی. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا آپ نے حجرے مبارک سے قدم رکھا. صحابہ کہتے ہم نے مدینے کی گلی میں دیکھا آمنہ کا لال روتا ہوا مسیح نبی میں چلا گیا. بچنا جملہ بیٹی تیرے گھر میں بھی دنیا آ گئی. صحابہ کہتے ہیں کونے میں بیٹھے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فاطمہ تو نے اپنے ابا کو کیا کہہ دیا؟ ابا جان تیرے گھر کے دروازے سے روتے گئے اور تیرے ابا جان نے اللہ اکبر ابھی اپنا رونا بند نہ کیا, اپنی چادر مبارک سے اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی ہاں میں سمجھ گئی میرے ابا کو کس وجہ سے رونا آیا. اپنے گلے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالا اور ہار کو کھینچا. حسن حسین کے ہاتھوں سے چاندی کے کنگن اتار دیے اور کاٹنے والی چیز کو پکڑا اور گھر کے پردے کو پھاڑ دیا. کہ علی جا میرے باپ کے قدموں میں جا کے ڈال دے اور کہہ دے ابا جان اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج پہنایا, آج وعدہ کر رہی تیری دھی آج کے بعد تیری دھی کے دروازے پہ دنیا کی دولت نہیں آئے گی. دنیا کمانا بنانا میری بہنوں بیٹیوں پہننا منع نہیں ہے, لیکن اپنے شوہر کی حیثیت تو دیکھیں, اپنا مزاج دیکھیں. آج سارا کچھ بنانے پر مکان بناؤ کپڑے بناؤ یہ عزت نہیں ہے. وقار دیکھو کیا مجمع بیٹھا ہوا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ یا تو جو شوہر کی کمائی میں سے کمیٹیاں ڈال لے گی, یا تو میرے عزیز و شوہر کو بتائے بغیر کہے گی دیکھو جی میں اپنی کمائی میں سے کیا لے کے آئی, گھر کا سامان ساز و سامان لے کے آئی. سیدنا علی فرماتے ہیں مختلف صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر سمیت بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے, کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال ہر ایک کی جواب میں نہ کہہ رہے ہیں. فرمایا نہیں یہ مطلب نہیں, تو نے اپنی جگہ سوچا لیکن یہ مطلب کوئی نہیں, تو نے اپنی جگہ سوچا یہ مطلب کوئی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر میں مسجد نبوی کے دروازے سے ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آیا. میری حالت کو دیکھ کے فاطمہ کہنے لگی علی بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا فاطمہ آج تیرے ابا کا سوال ہے, بڑے بڑوں کو لاجواب کر دیا, کسی کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. کہنے لگی علی بتا میرے ابا نے کیا سوال کیا؟ اللہ اکبر. تیرے ابا نے کہا بتا عقل مند عورت
عورت کون ہے؟ اے فاطمہ کسی کو جواب نہ آیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اتنی سی بات ہے میں تجھے مسکرائی اور فرمایا علی اپنا کان ادھر کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان ہونٹوں کے قریب کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گئے اور ہاتھ کا اشارہ کیا، یا رسول اللہ میں اس بات کا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا علی جی جواب دے۔ اللہ کے نبی آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے عقل مند عورت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرمانے لگے میں بتاتا ہوں یا رسول اللہ، عقل مند عورت وہ ہے جس کو ساری زندگی میں کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو اور اس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بس اتنا کہنا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا علی تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں بتا یہ جواب کس نے دیا ہے؟ علی کس کا جواب ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تیری دی بیٹی فاطمہ کا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا او میرے صحابہ مجھے پتہ ہے یہ جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تھی عقل مند عورت جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہو اور کسی کو نہ دکھایا ہو۔ یہی وجہ تھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ فرمایا علی تجھے پتہ ہے نا میں نے اپنے جوتے پر بھی، اپنے پاؤں کے جوتے کے نیچے جو خاک ہے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑنے نہ دی۔ اے علی میری تین باتوں کا خیال کر۔ اے علی بتا میرے جنازے کا انتظام کیسے کرے گا؟ اے علی بتا میرا جنازہ دل کے اجالے میں اٹھائے گا یا رات کے اندھیرے میں اٹھائے گا؟ اے علی بتا میرا جنازہ اٹھا کر کہاں لے جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرما رہی ہے اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیو، دل کے اجالے میں نہ اٹھائیو۔ حضرت علی فرمانے لگے اے فاطمہ کیا تو نے نہیں سنا کچھ جنازے ایسے ہیں پڑھنے والوں کی، جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں اس میت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ تیرا جنازہ جو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ہجکیوں کے ساتھ رو کے کہنے لگی اے علی تجھے پتہ ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے پہ تیری نظر پڑی یا ابا محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اولاد کے علاوہ اس چہرے کو کسی نے نہ دیکھا۔ اے علی میں چاہتی ہوں میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، رات کے اندھیرے میں اٹھانے کی وجہ سے اتنا تو ہو جائے گا فاطمہ کا جنازہ غیر محرم کی نگاہ سے بچ جائے گا۔ یہاں جس عورت کو اپنے چہرے کے پردے کا خیال نہیں اسے جنازے کا کیا خیال؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لگے فاطمہ کیا پریشان ہو گئی؟ کہ علی مجھے بتا میرا جنازہ کیسے اٹھائے گا اور میرے جنازے کی چرپائی کیسے لائے گا؟ اے علی میرے وجود کا سائز جسم کا مطلب موٹے ہونے کا، لمبے چھوٹے ہونے کا یہ دنیا پر ظاہر تو نہیں ہو جائے گا؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی اور آپ کے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی فاطمہ میں حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، میں نے وہاں حبشی عورتوں کے جنازے دیکھے۔ اللہ اکبر، چرپائی کے چاروں کونوں میں لکڑی باندھ دیا کرتے تھے اور اس لکڑی کے ارد گرد چادر لپیٹ دیا کرتے تھے، پھر اس میں عورت کی میرے عزیز و جنازہ اٹھایا کرتے تھے۔ اس طرح عورت کا وجود لوگوں کی بے نگاہی سے بچ جایا کرتا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً علی کو فرمایا علی تو نے سنا ہے اسماء کیا کہہ رہی ہے؟ علی میرا جنازہ بھی ایسے اٹھانا تاکہ فاطمہ کی چرپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور تین باتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی، اور وہی باتیں جو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاس آ گئے، حضرت علی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں کو روتا دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے روتے حسن حسین سے فرمایا جاؤ میرے بچوں جاؤ نانے کے روزے پہ میرا سلام کہہ کے آؤ، اور نانے کے روزے پہ سلام کہہ کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام کرنے گئے تو واپس روتے روتے واپس آ گئے۔ ایک نے اماں کے سینے پہ اس طرف سے، دوسرے نے اماں کے سینے پہ دوسری طرف سے سر رکھا اور ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے اور علی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے علی بابا اماں کہاں جا رہی ہے؟ اماں کہاں جا رہی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ نانا ابو کے روزے
حضرت سلام کر کے آئے، جواب میں یہ ملا، اور بیٹے جاؤ ماں فاطمہ کا چہرہ دیکھو، یہ چہرہ القریب چھپنے والا ہے، ماں نظر نہیں آئے گی، محمد کا روزہ تو قیامت کی صبح تک نظر آئے گا۔ کہاں جا رہی اماں؟ پھر 3 باتیں، اے علی میرے بعد اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑنا، اے علی میں تجھے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں، حضور نے منع فرمایا تھا۔ پتہ لگا تھا سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، بعض جگہ آیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، سیدہ فاطمہ نے گودی میں حسن حسین کو اٹھایا، روتی ہوئی ابا جہل کے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی ابو علی میرے اوپر دوسری عورت لانا چاہ رہا ہے، میرے میں کردار میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ نے 4 شادیوں کا حکم دیا، یہ حکم علی کے لیے بھی ہے۔ حضور خاموش ہو گئے اور آپ اپنے گھر سے نکلے، حجرے مبارک سے سیدھے منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، پتہ نہیں کون سا حکم ہوتا ہے، پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کے اپنے سامنے بٹھا لیا، فرمایا او لوگوں، نبی نے اپنی امت کو 4 شادیوں کا اگر بیوی کے حقوق پورے کر سکے 4 شادیوں کا حکم دیا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے حکم ہے، لیکن علی تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی فاطمہ کی موت کا انتظار کر، جب مر گئی میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن علی میں محمد عربی کہہ رہا ہوں جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے خبردار تجھے فاطمہ کے اوپر دوسری عورت لانے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ علی کجی میں تجھے اجازت دیتی ہوں میرے بعد شادی کر لینا، لیکن اے علی اللہ اکبر اگر تو شادی کرنا چاہے تو امامہ سے شادی کر لینا، اللہ اکبر وہ تیری خدمت زیادہ کرے گی۔ اور دوسری اے علی کجی 29 دن مہینے کے اپنی بیوی کے پاس گزاریو، ایک دن میرے حسن حسین کے پاس گزارنا، ایک دن میرے لالنوں کے پاس گزارنا، انہیں ماں کی یاد آئے علی انہیں تسلی دینا۔ حضرت علی روتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر وہی باتیں جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی وہی باتیں فرمانے لگی، فرمایا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے اور اپنے کرتے کا دامن میرے ہاتھ میں دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے ہیں، اے فاطمہ ہاتھ کیوں پکڑا رہی ہے؟ علی یہ دنیا کا ساتھ نہیں جنت کا ساتھ ہے۔ اے علی اللہ اکبر دامن ہاتھ میں پکڑا دیا، اے علی بس اس دامن میں اتنا ڈال دے۔ تیسری بات فرمائی، اے علی اس دامن میں یہ ڈال دے، ایک مرتبہ تو اپنی زبان سے کہہ دے ساری زندگی تیری ہاں میں کبھی نہ کی ہو، ساری زندگی کے اندر کبھی موڈ آف کیا ہو، ساری زندگی میں کبھی غصے سے بات کی ہو، علی ایک بات بتا دے۔ حضرت علی روتے بھی جا رہے، فرمایا نہ فاطمہ نہ۔ پھر علی پھر آخری بات یہ بس اتنا بتا دے ابو جان سے ملاقات کروں گی۔ جب میرے ابو جان کا آخری وقت تھا میرے ابو نے ایک کان میں کہا تھا فاطمہ تیرا باپ تیرے سے جدا ہونے والا ہے، میں رونے لگ گئی، اور میرے باپ نے میرے کان میں کہا تھا اے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے ساتھ آ کے ملے گی، میں ہنسنے لگ گئی۔ علی اللہ کی قسم اٹھا کر تو بتا جب سے میرے باپ کا جنازہ اٹھا 6 مہینے گزر گئے کیا تو نے میرے چہرے پہ ہنسی دیکھی؟ حضرت علی فرمان لگے کوئی نہیں، پر میں علی میں اپنے ابا سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ اے علی میرا ابا پوچھے گا فاطمہ بتا کیا کر کے آئی، میں کہوں گی علی کو راضی کر کے آئی، گواہی کے طور پہ ہاں لے کے آئی۔ اے علی تیری اتنی میں نے خدمت کی کوئی معاوضہ نہ مانگا، آج میں تیرے سے مانگتی ہوں اے تو میری خدمت پہ راضی ہے؟ اگر ہاں تو 2 بول میری جھولی میں ڈال دے۔ اے علی تیری ہاں ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں محمد کی دی فاطمہ کا کام بن جائے گا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ بلا فضل کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ پہلا کون ہے؟ زور سے تو بول دو۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ اور زور سے۔ حضور کا جانشین کون ہے؟ مصلی کا وارث کون ہے؟ محراب کا وارث کون ہے؟ امت کا رکھوالا کون ہے؟ نبی کے بعد امت کا غمخوار کون ہے؟ نبی کے بعد امت کا میرے عزیزوں سہارا کون بنا؟ جو بولو بولو میرے عزیزوں مسیلمہ کذاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ اٹھا، میرے عزیزوں تلوار لے کے میدان کے اندر کون آیا؟ زور سے بولو کون آیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے عزیزوں
تم کیسے سمجھ بیٹھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانے حضرت علی کی توہین ہو جائے گی؟ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، علی دولہا بنا، بیٹا بن کے نبی کے دروازے پر آیا، اور نبی ساری امت کا نبی ہے، صدیق کا بھی نبی ہے، لیکن جب دولہا نبی بنا تو سسر ابو بکر کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا۔ بات تو یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے ختم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ختم کر دی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ کسی نے کسی سے پوچھ لیا کہ بتا، علی کی نبی کی بیٹی کا مقام زیادہ یا صدیق کی بیٹی کا مقام زیادہ؟ اللہ والے فرمانے لگے یہ تو تجھے پوچھنا چاہیے ہی نہیں تھا، ہاں اگر تو نے پوچھ لیا تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں، اختلاف میں نہ پڑ جانا، جھگڑے میں نہ پڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیق کی دھی ہے اور فاطمہ نبی کی دھی ہے، بتا صدیق کی دھی نبی کی دھی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا او لوگو، فاطمہ علی کی بیوی ہے اور عائشہ نبی کی بیوی ہے، بتا میرے عزیزو علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ ادھر بھی مقام بڑھا دیا، ادھر بھی مقام بڑھا دیا۔ اہل سنت والجماعت کے پاس پھولوں والا خوشبو والا عقیدہ موجود ہے، ہم اہل بیت کو بھی اللہ کی قسم محبت، احترام، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اصحاب رسول کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو انسان پھر بھی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، اور صحابہ کی شان میں گستاخی ہو پھر بھی انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کو بھی ماننے والے، اہل بیت کو بھی ماننے والے، کہہ دو بے شک انشاءاللہ تعالی۔ اور جنازے کی باری آئی، بندہ شوہر عورت فوت ہو، شوہر آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائے، باپ فوت ہو، ماں فوت ہو تو اولاد آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائے۔ یا جنازہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ کون پڑھاتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا آپ مصلی پہ تشریف لے کے آؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں دیکھا، علی کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا علی کیسے امام بن سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے جس کو امام دو جہاں کا سردار بنا کے گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ آگے کھڑا کیا، فرمایا ابو بکر تجھے پتا نہیں، تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے خود حضور سے سنا تھا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی پر آ کر امامت کرانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی۔ میری ماں بہنوں جتنی جمعہ پڑھنے والی آئی ہو اور جتنی اس وقت آپ میری عزیزوں چینل پہ دیکھ رہی ہو، خدا را باہر کی زندگی سدھارنے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے اپنی ازواجی زندگی کو سدھارو۔ قیامت کے دن گھر بنانے پہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اولاد کی تربیت، ازواجی زندگی بنانے سے فیصلہ ہوگا۔ کتنا ہی اچھا ہوگا شوہر بیوی کے حق میں گواہی دے گا، بیوی شوہر کے حق میں گواہی دے گی، اللہ دونوں کی گواہی اپنے دربار میں قبول فرمائے گا۔ اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنائیے میرے محترم دوستو بزرگوں، تاکہ اگر وہ جائے تو وہ جدائی کا صدمہ نہ سہ سکے، اگر یہ جائے تو یہ جدائی کا صدمہ نہ سہ سکے۔ جتنے حق اسلام نے ازواجی زندگی کے اندر اور معاشرے کے اندر عورت کو دیے ہیں، یہ دنیا کا باطل مذہب یوں ہی چیختا پھرتا ہے، ان کے پاس صرف سہانے خوابوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تعبیر ملے گی تمہیں اسلام کی روشنی میں ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسوہ اور پیاری زندگی کے اندر ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔